سلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آج ہم کو عرض کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کی 25 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی جو زندگی تھی وہ خانگی معاملات میں گزری، یعنی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بھرپور زندگی اور ایک مثالی زندگی پوری دنیا کے لیے عطا فرمائی۔ 40 سال کی عمر پاک جب ہوئی آپ کی تو آپ تنہائی پسند کرنے لگ گئے، بھیڑ بھاڑ سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور گوشہ تنہائی میں جا کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی خواہش ہونے لگی، اور اس غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر دور اس وقت خانہ کعبہ سے غار ہیرا میں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ ہیرا یہ جبل نور ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر ایک غار ہے، یہ تقریباً 3000 فٹ اونچا ہے۔ سب سے اوپر کی چوٹی پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرتے تھے۔ یہ گوشہ نشینی تھی، اور اس وقت تک ابھی کوئی وحی نہیں آئی تھی، نہ ہی کوئی آیت اتری تھی قرآن کی، لیکن اس سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن 3 دن تک اس غار میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکمل صحت رہیں، یہاں تک کہ آپ کے کھانے کا انتظام وہ خود کرتیں، گھر سے کھانا لے کر کے وہ خود جاتی اور پہاڑ پر کھانا دے کر کے پھر واپس آتی۔ آج ایک بار چڑھ جائے کوئی اس پہاڑ پر تو 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں 2 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کبھی 3 مرتبہ جاتی تھیں اور آتی تھیں خدمت مصطفیٰ میں۔ پھر یہ دن گزرتے رہے تو وہی ایک دن جب آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا، جبرائیل امین علیہ السلام آئے غار میں، اور وحی کے اترنے کے معاملات وہاں سے شروع ہوئے۔ جیسے کہ میں نے تفسیر کے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت کیسے نازل ہوئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے غار میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھو۔ حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگا کر بہت تیزی سے بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ پھر کہا، 3 مرتبہ جبرائیل امین نے اس طرح سے کیا، سینے سے سینہ لگا کر کے معانقہ کرتے تھے، اور 4تھی مرتبہ میں جبرائیل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع فرمایا، یہاں تک کہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ آیتیں لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اور سب سے پہلے جو خبر دی گئی وحی کے اترنے کی وہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ورقہ بن نوفل، اس زمانے میں عیسائیوں کے ایک بہت بڑے عالم کا نام ہے ورقہ بن نوفل، یہ ایک عبادت گزار شخص تھے۔ ان کے پاس حضرت خدیجہ لے کر کے گئیں، وہ ان کے خاندانی بزرگ بھی تھے، کہ معاملات پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کے بعد انہوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ۔ حضور نے پورا واقعہ بتایا، غار ہیرا میں کیا کیا پیش آیا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آپ کے پاس جو فرشتہ آیا وہ عام فرشتہ نہیں، بلکہ وہ پچھلے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا، اور اگر وہ فرشتہ آپ کے سامنے آیا ہے تو اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہے، آپ اس کے رسول ہیں، آپ اس کے نبی ہیں۔ اور ورقہ بن نوفل ایمان لائے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہیں،
لیکن خواہش یہ کی کاش میں اس زمانے میں جب آپ کی اعلان نبوت ہوگا اور میں تندرست ہوتا تو میں مکمل آپ کی خدمت میں حاضر رہتا، اس لیے کہ عنقریب وہ دن آئیں گے جب آپ کو آپ کے خاندان والے اور آپ کے شہر والے اتنا سخت ظلم کریں گے کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا ہوگا۔ یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے آئے۔ اب وحی کے اترنے کے سلسلے کو تھوڑے دنوں تک کے لیے اللہ نے موقوف رکھا، وحی نہیں آئی دوسری، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اس بات کی تمنا رہتی، اس وحی کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرگرداں رہتے، کیونکہ ایک بار جو پیغام محبت آیا ہے اس پیغام محبت کو دوبارہ سننے کا شوق۔ پھر ایک بار مکہ کے بازار سے گزر رہے تھے، کسی نے پکارا محمد محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ حضور نے پلٹ کر کے اس آواز کی طرف دیکھا تو آسمان اور زمین کے بیچ میں وہی فرشتہ یعنی جبرائیل امین، وہ اتنی بڑی شکل میں کرسی پر براجمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا جبرائیل کو اس حالت میں، تو اس کے بعد آسمان اور زمین پورا اس فرشتے سے بھر گیا ہے، جبرائیل امین سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور پھر اس وقت کہنے لگے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، سخت ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ جسم کے اندر وحی کے اترنے کے جو آثار تھے وہ پوری باڈی شیک ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ گھر میں لیٹے تھے، اسی حالت میں جبرائیل امین نے 19 آیتیں لے کر کے حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدثر کہہ کر پکارا، اے مدثر اٹھو، قم فانذر، لوگوں کو اللہ کا خوف دلاؤ، وربک فکبر، اور تمہارے رب کی تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر کہو۔ پھر یہاں سے احکام شروع ہوئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باضابطہ حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اعلان فرمائیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا خوف دلاؤ۔ سب سے پہلے جو شروعات ہوئی وہ یہاں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں اپنے سارے چچاؤں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی۔ سب سے پہلا مرحلہ یہی تھا دعوت کا، اپنے گھر سے شروع کیا اور ان کے سامنے اس دعوت کو رکھا۔ ان میں اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، وہ اپنے پرانے ڈھنگ پر ہی قائم رہے، کسی نے التفات نہیں کیا، توجہ نہیں کی۔ پھر یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیج تھی پورے مکہ میں ویسی تھی کہ حضور کی بات پر لوگ آنکھ بند کر یقین کرتے تھے، بڑی بڑی امانتیں رکھتے تھے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس، وہاں پر مکہ میں ایک پہاڑی ہے یا اس کے قریب ایک پہاڑی، اس پہاڑی کے پاس سارے مکہ والوں کو بلایا کہ سب کے سب آ جاؤ، اور حضور کی آواز پر پورا مکہ جمع ہو گیا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، کہا کیا تمہارا خیال ہے میرے متعلق اگر میں یہ خبر دے دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تمہیں مارنے کے لیے کھڑی ہے، تو تم کیا میری اس بات کا یقین کرو گے؟ مکہ والوں نے ایک آواز میں کہا تھا، ہم نے تمہارے بچپن سے لے کر اب تک کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، اگر آپ اس بات کی خبر دیتے ہیں تو ہم یقین ہی نہیں بلکہ اس سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں میری بات پر اتنا یقین ہے تو سنو، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور جن بتوں کے سامنے تم سر جھکاتے ہو یہ فضول ہے، یہ باطل ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ اعلان ہوا تو مجمع میں کھلبلی مچ گئی کہ ہمارے پرانے دین پر حملہ ہو گیا، ہمارے دھرم پر حملہ ہو گیا ہے۔ اور پھر اسی مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا
اور اس نے سخت جملوں میں بات کہا، تبن لک یا محمد الہذا جمعتا، نعوذ باللہ، اس نے کہا برا ہو اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ یہ بولنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں سب سے پہلا برا جملہ کہنے والا یہی شخص تھا، کیونکہ اتنے سالوں میں کبھی کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھائی، کبھی نہ اخلاق پر بات کی، نہ کسی نے سخت لہجے میں آپ سے بات کی۔ اخلاق کریمانہ وہ اعلیٰ معیار کے تھے۔ پہلی مرتبہ اس طرح کا کڑوا جملہ اور طعن و تشنیع کے ساتھ گالی بھرا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ بات گراں گزری، بہت سخت ہوئی۔ لیکن اس مجمع سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوٹے تھے کہ ہاں تاریخ میں یہ ہے، اب جو لوگ ایمان لائے ان میں بچوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی۔ بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ یہ لوگ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں، سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے۔ اب یہ وہ لوگ تھے، اس میں حضرت ابوبکر حضرت خدیجہ کو چھوڑے تو باقی تو سب ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ پورے مکہ والوں سے پنگا لے لیتے، مقابلہ کر سکتے۔ کمزور لوگوں سے دین شروع ہوا، اور جو لوگ شروع میں اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ غریب صحابہ تھے، کمزور تھے، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ہر مصیبت کے لیے وہ ڈٹے رہتے تھے، ہر بڑی سی بڑی مصیبت کو فیس کرنے کو تیار تھے۔ اب یہاں سے تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ شروع کے سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طریقے سے ہی دعوت اسلام دی، پوشیدہ طریقے سے، یعنی بالکل اوپنلی دعوت نہیں دی جاتی تھی، تنہا ایک ایک شخص کو کنونس کرنا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر حضرت عثمان غنی ایمان لائے، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ لوگ بھی ایمان لائے۔ تو یہ جو ایک دوسرے سے ایمان کا سلسلہ چلتا رہا، باضابطہ طور پر تبلیغ کب ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بازار میں تشریف لے گئے، وہاں پر لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے کہ ابو جہل درمیان میں آیا، پوری دھول اڑایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نہایت سخت جملوں میں کہنے لگا کہ لوگوں اس شخص کی بات مت سنو کہ یہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، نعوذ باللہ، بڑے بڑے برے الفاظ کہتا ہوا۔ اب یہاں سے تکلیفوں کا دور بھی شروع ہو گیا، آزمائش کا دور۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی مشن لے کر کے کھڑا ہونا معمولی نہیں اس دنیا میں، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پتھر دلوں کے سامنے وہ عظیم دین کو پیش کیا تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ لوگ کس قدر ایگریسو تھے، اسی سے آپ اندازہ کریں کہ حضور جیسے شخص کو جو لوگ اچھی طرح جانتے تھے اخلاق میں کیا ہیں، لیکن حضور جب حرم کعبہ میں آتے تو ان کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے لوگ، کیا کچرے ڈالے، بہت ساری چیزیں کی، یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط نام کا ایک ظالم شخص ایسا ہے، حضور ایک بار مسجد حرم میں آئے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، اس نے اپنا گمچھا جو رومال ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر گول گھمانا شروع کیا، اور اتنا گھما کر کے کھینچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پاک پر سوجن آ گئی تھی۔ یہ سب معاملات حضور کے ساتھ ہوئے، اور جو صحابہ ایمان لائے تھے ان کی بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابو فقیہہ ایک غلام تھے، ان کو ان کا آقا اتنا مارتا تھا، یہاں تک کہ راستے میں لے کر جا رہا تھا تو ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا سا، اس جانور کو دیکھ کر کے اس نے کہا کہ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابو فقیہہ کا ایمان دیکھیں، جیسے اس نے گستاخی کی، پکار کر کہنے لگے اللہ ربنا، ہمارا رب اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ وہ ظالموں کو جلانے کے لیے یہی اتنا ہی کافی تھا۔ اسی کو تو اقبال نے کہا ہے کہ یہ غریب صحابہ تھے لیکن ان کے چولہے ہلا کر رکھ چکے تھے، کمزور تھے لیکن ان کے لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی،
کہ ان کا داؤ ان پر نہیں چلتا تھا، وہ ڈرائے دھمکائے موب لنچنگ کیے لیکن صحابہ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ تمہارے پاس بڑے ہتھیار ہونے ضروری نہیں ہیں، ٹوٹی ہوئی شمشیر، ٹوٹی تلوار۔ فرماتے ہیں اقبال کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ہاں وہ نعرہ تکبیر کس کا تھا؟ وہ صحابہ کا تھا، ہر گھڑی ہر لمحے۔ اب جو تکلیف اٹھائے ہوئے صحابہ ہیں ان کی ایک لسٹ ہے لمبی، کون کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے اسٹرگل کیا ہے بہت سخت طریقے سے۔ اس میں حضرت ابو فقیہہ، حضرت بلال حبشی، حضرت خباب ابن الارت، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت عمار بن یاسر جن کو آگ میں جلایا گیا تھا، آگ میں جلایا گیا، حضرت سیدہ سمیہ جن کو گھوڑے کے ٹانگوں میں باندھ کر کے دوڑایا گیا تھا، وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر کے انہیں شہید کیا گیا تھا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہے۔ مکہ میں یہ جو اسٹرگل کا زمانہ شروع ہو گیا، تو اب میں آپ کو یہاں سٹیپ بائی سٹیپ عرض کروں گا۔ نبوت کے جو سال شروع ہوئے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، اس طرح سے 40 سال کی عمر پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، فرق محسوس کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ حضور نبی بنائے نہیں گئے، حضور نے تو فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا، وہ تو نبی اس وقت بھی تھے۔ اور نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اولین آخرین سب کے نبی ہیں، لیکن نبوت کا اعلان کرنے کا حکم 40 سال کی عمر میں ہو۔ اس کو ہمیشہ سے احتیاط کریں۔ بعض لوگ ایسے ہی بک جاتے ہیں کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، نبوت ان کی زمانے سے تھی لیکن اعلان کرنے کا حکم کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اب یہاں سے دور نبوت شروع ہوا، اب اس کو دور نبوت کہتے ہیں۔ 40 سال پہلے کی جو زندگی میں نے آپ کو رکھا وہ مختصراً وہ حضور کی ایک سیرت ایسی ہے جو آئیڈیل ہے، مثالی ہے۔ بچپنا، جوانی، شادی کے معاملات، تجارت کے معاملات 40 سال کی عمر تک، لیکن اب اصل جو یعنی پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اب وہ دور نبوت کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ 23 سال تک، 40 سال کی عمر سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 63 سال کی ہوئی، یہ پورا دور نبوت ہے۔ دور نبوت کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک مکی حصہ ہے اور ایک مدنی حصہ ہے۔ 13 سال مکہ میں دور نبوت کے گزرے اور 10 سال مدینے میں دور نبوت کے گزرے۔ دونوں دور بہت الگ الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ مجھے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ عرض کرنا ہے 13 سال مکہ میں کس طرح گزرے۔ پہلا سال کیا تھا، دوسرے سال کون سے واقعات پیش آئے، تیسرے سال کون سے واقعات پیش آئے۔ ہر ایک سال کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو سلسلہ بسلسلہ عرض کیے جائیں گے۔ مکہ کا دور مکمل اسٹرگل کا دور ہے، یہاں کوئی جہاد کی آیت نہیں اتری تھی۔ 13 سال صبر کیا گیا، ہر چیز کو سہا گیا ہے۔ لیکن جب ہجرت ہوئی، مدینے میں جانے کے بعد اسلامک حکومت اسٹیبلش ہوئی، اسٹیٹ آف اسلام جس کو کہیں آپ، یعنی سب سے پہلی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون، پارلیمنٹ، ایک نظام جو قائم کیا وہ مدینہ طیبہ۔ مدینہ کی بھی 10 سال، پہلا مدنی سال، دوسرا مدنی سال، تیسرا مدنی سال، ہر ایک کی خصوصیات ہیں اور ان میں جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ ہم اس کو تقسیم کر کے اب اصل سیرت کو یہاں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ روزانہ میں انشاءاللہ العزیز سلسلہ بسلسلہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور سچی محبت ہمارے سینوں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کی برکت۔
کعبے کے بدرود جا تم پہ